اللہ وبرکاتہ. چلو اس کے اندر گھساؤ. گھساؤ. چلو اب نہیں رہے گا. جتنا اوپر کرو نا اتنی ہلتا رہے گا یہ. دیکھو جتنا ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر رہیں گے نا اتنا اللہ ہدایت دے گا. مجلس میں بیٹھنا بھی ایک عمل ہے اور اس کا طریقہ بھی صحابہ نے حضور کے صحابہ نے امت کے سامنے رکھا ہے. صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی ایمان کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو اتنے مل مل کر بیٹھتے تھے کہ ہمارے درمیان میں جگہ نہیں رہتی تھی. لہذا جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا اپنے آگے دیکھ لو, 2 انچ بھی جگہ تو پر کر لو. اس نیت سے ایک سنت ہے, نبی کی سنت پر عمل کریں گے اللہ ہمیں ہدایت دے گا. یہ دور والے جتنے دور بیٹھے ہیں نا ان سب سے میں کہہ رہا ہوں, ان سے نہیں کہہ رہا. آپ بھی اپنی جگہ سے اٹھو اور جو جگہ آگے رکھ کے تم بیٹھ گئے ہو اس کو پور کرو. یہ بالکل مناسب نہیں ہے, سنت کے خلاف. ہدایت چاہیے اور سنت کے خلاف کرو کہ کیسے ہوگا؟ یہ تمہاری بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں. تعلیم میں, ایمان کی مجلس میں تکیہ لگا کے بیٹھ جانا, دور بیٹھ جانا بالکل مناسب نہیں ہے. جب سے مسلمان نے حضور کا طریقہ چھوڑا ہے تب سے یہ مصیبتوں کا شکار بنا ہے اور ذلیل ہوا ہے. یہ ذلیل مسلمان ذلیل دنیا میں اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے. ورنہ اس کے پاس تو کتنی حکومتیں ہیں, پیٹرول اس کے پاس ہے, دنیا بھر کی چیزیں اس کے پاس ہے, لیکن اس کے کیا حیثیت؟ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے دنیا میں. اس لیے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑا ہوا یہ کہیں بھی ہو. بھئی اس طرف کے لوگ ذرا آ جاؤ بھائی, آ جاؤ اپنی جگہ چھوڑو, آؤ آگے آؤ. ثواب ملے گا اگر اٹھ کے آ جاؤ گے تو. اور حضور نے ایک حدیث میں فرمایا ہے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے میرا انکار کیا. کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا, مگر جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کا امتی اور آپ کا انکار کرنا یہ کیا ہے, کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا, میری پیروی کرے گا وہ تو جائے گا جنت میں. ومن عصانی فقط ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی, میں نے جو کہا اس کے خلاف زندگی گزاری تھی, یہ تو میرا انکار کرنے والا ہے. ہاں یوں کرنے سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے, اور دعوت سے تھوڑا مسلمان ہوتا ہے. محب رسول میں نبی کا محبت کرنے والا ہوں. محبت کرنے والا تو نبی کی سنت پہ عمل کر. نہ نماز پڑھنی ہے, نہ زندگی کو سنت کے مطابق گزارنی ہے, اور دعویٰ پورا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ کا وعدہ اسی پر ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بڑی کامیابی دے گا. اور یہ محنت اسی کی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو رہا ہو. صبح سے اٹھیں تب سے لے کر جانوروں کی طرح نہیں اٹھیں, نہ کلمہ نہ کوشنے. نبی نے صبح اٹھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب صبح اٹھو تو دعا پڑھو,
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے سب، جس نے میں رات کو سو گیا تھا، مر گیا تھا، اور مجھے اس نے دوبارہ زندگی دی۔ بہت سے لوگ رات کو سوتے صبح نہیں اٹھتے، اللہ نے ان کی روح لے لی، ہماری روح کو اللہ نے واپس لوٹایا اور ہمیں زندگی دی۔ اس پر حمد کرے آدمی اللہ کی، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان تو کلمہ پڑھ کے سوتا ہے نہ کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہے، گالیاں دیتا ہو نہیں اٹھتا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس سو کے اٹھو تو اپنی آنکھوں کو مچلو تاکہ نیند کا خمار ختم ہو جائے۔ کلمہ پڑھو، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا۔ اٹھو تو پھر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھوو، اس لیے کہ نیند میں ہاتھ کہاں گھما ہے کیا پتا، تو ہاتھ دھونا چاہیے آدمی کو۔ اور وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، جلدی آنکھ کھل کے تہجد پڑھو۔ نماز تو مسلمان کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور چھوڑنے والا مسلمان رہ بھی نہیں سکتا۔ اور فجر کی نماز چھوڑنے والوں کو پر تو اللہ اتنا غصہ ہوتا ہے، اتنا غصے ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو نماز نہ پڑھے فجر کی وہ میری ذمہ داری میں نہیں، اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اور فجر کی نماز پڑھ کے دکان یا دنیا کے کاروبار میں جاتا ہے تو اپنے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا لے کے جاتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ 4 وقت کی نماز پڑھے گا، 5 فجر کی نماز چھوڑ دے گا، رات کو دیر تک باتیں کرتا رہے گا۔ بازار آباد ہیں، 12 بجے تک 1 بجے کھاتا ہی رہے گا جانور کی طرح۔ جانور کا کام یہ ہے جہاں کچھ گھاس ملے گا منہ ڈالے گا۔ ہمارا حال بھی جو بھی کھائے کھاؤ، لاؤ لاؤ۔ اور ہمارے نبی کا تو حال یہ تھا کہ زندگی کے وقت کبھی 2 وقت کھانا نہیں کھایا۔ اور وہ اپنی امت سے نبی نے اللہ کے نبی فرمایا کہ زیادہ نہ کھاؤ۔ رات کو آپ نے بیان سنا نا، بیان میں بات ہوئی نہیں کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو اور اپنی پیٹھ کو ہلکا رکھو۔ ہمارا حال تو یہ یہاں تک کھاتا ہے جو ڈکانے لیتا جی رہتا ہے، ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایسیڈی اٹھتی ہے تو ہوگی کہ نہیں؟ رات دن مسلمانوں کے محلوں میں لاریاں کھلتی رہتی ہیں نئے نئے کھانوں کی۔ کھانا ہی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ جیسے دنیا کے بیمانوں کا کھانے کا میرے دوستوں عادت ہے، اور کھانے کا ان کا مقصد، زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور سونا ہے، مسلمان بھی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ حضور نے اپنی امت سے فرمایا کہ اگر تجھے کھانا ہی ہے تو پھر پیٹ کے 3 حصے کر، 1 حصہ کھانا کھا، پیٹ بھر کے نہیں، 1 حصہ کھانا کھا، 1 حصہ میں پانی پی، اور 1 حصہ خالی رکھ۔ پیٹ کو ہلکا رکھنے کے معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو، اور پیٹ کو ہلکا رکھو۔ کیا مطلب؟ دنیا کے زیادہ جھمیلے نہ لو، ہاں دنیا
کاروبار بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ. اکیلا تھا تب بھی ایک دکان تھی, دوسرا بیٹا ہوا دوسرا, تیسرا تیسری, پھر چوتھی ایک اور. کتنی دکانیں کرے گا؟ 1.5 روٹی تجھے کھانی ہے. کبھی نماز کا سوچ, کبھی آخرت کا سوچ. میں اللہ کی ذکر کروں, اطاعت کروں. جس اللہ نے مجھے آنکھیں دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے, تندرست دی ہے, محلے میں ذرا کبھی محلے میں پھرو گھومو اور کوئی بیمار کو دیکھو تو سمجھو, سوچو کہ بیچارہ یہ چل بھی نہیں سکتا. اللہ نے مجھے صحت دی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. حدیث میں دعا آتی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو, الحمدللہ الذی عافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا, مجھے عافیت دی. میرے بھائیوں, زندگی کو دین پر لانے کے لیے محنت ہے یہ, اور ہماری ہر مشکل پریشانی کا علاج نبی والی زندگی اور آپ والا دین ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو لے کے آیا ہوں, ہر خیر کو. میرے دین میں خیر ہے تمہارے لیے, تمہاری ہر پریشانی کا حل ہے. تنگیوں سے نکلنے کا حل نبی کی پیروی ہے. ہاں, صحابہ دنیا کے انسانوں کو ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے کہ ہم تمہارے پاس دین اسلام کو لے کر آئے ہیں, جس دین اسلام میں تمہارے لیے ہر تنگی سے خدا تمہیں نکالے گا. اب اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. کہ اللہ نے تمہارے پاس ہمیں بھیجا ہے, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تمام انسانوں کے لیے. ہمارا کام کیا ہے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ انسانوں کو مخلوق کی غلامی سے نکالیں. یہ جو انسان مخلوق سے ڈر رہا ہے, اس سے نکالو اسے, ایک اللہ سے ڈر. مخلوق میں کوئی طاقت نہیں ہے, یہ سمجھاؤ ان کے کہ مخلوق میں کوئی طاقت نہیں ہے, ایک اللہ ہی کی طاقت سے پورا نظام چل رہا ہے اور ایک اللہ ہی کی قدرت سے سب کچھ ہوگا. یہ سمجھاؤ دنیا کے انسانوں کو. لیکن سمجھاؤ کہ تب کہ پہلے خود تو سمجھو. مسلمان اللہ کے گھر میں نہیں آتا اور خدا کے دشمنوں کے میدوس آفسوں اور ان کے گھروں کا چکر کاٹتا ہے کہ یہاں میرا کام بن گیا ہے. تیرا کام نہیں بنے گا. تو نے اللہ کا دربار چھوڑا تو خدا نے تمہیں ذلیلوں کے درباروں, ذلیلوں کے میدوسوں کرسیوں کا محتاج بنایا. وہاں جا. آج ہمارا حال یہ ہے, گھروں میں تنگیاں کم میری آمدنی ہے, یہ نہیں ہے. گھروں میں تنگی اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم ہم نے چھوڑے ہیں, نبی کا طریقہ چھوڑا ہے. یہ مالداروں کے گھروں میں کیوں پریشانی ہے, کیوں تنگی ہے ان کی زندگیوں میں؟ 3 باپ بیٹے نے 5 گاڑیاں ہیں پھر بھی پریشان ہیں. کیوں؟ سوچو. اس لیے کہ زندگیوں سے دین نکلا ہے. گھر میں اندھیرا ہو تو چاہے مالدار کا گھر ہو چاہے غریب کا گھر ہو, اندھیرا ہے تو پریشانی ہوگی. ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو, اس کے گھر میں اندھیرا ہے تو کیا ہوگا؟ پریشانی. جب ہمارے گھروں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ زندگیوں میں تھا,
آپ سراپا اللہ کی طرف سے نور والا ہدایت کی نور کو لے کر آئے ہیں. وہ آپ والا طریقہ زندگی میں آئے گا تو گھروں میں نور، زندگیوں میں نور، دل میں نور، آنکھوں میں نور. گھر میں سے لائٹ جاتی ہے تو ایک دم گھبراہٹ ہوتی ہے. جہاں روشنی آتی ہے تو تو یہ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں نا، یہ کہ کاروبار نہیں ہے، میرا چھوٹا کاروبار ہے، نہیں چھوڑ. خدا اللہ کا نافرمان بن کے زندگی گزار رہا ہے اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کا مجرم کیسے سکون سے رہ سکے گا؟ جو دنیا میں لوگوں کو سچائی کی زندگی سکھانے آیا تھا وہ خود جھوٹا بن گیا، اس کے کاروبار میں جھوٹ. جو دنیا میں انسانوں کو سلامتی کی زندگی دینے آیا تھا وہ پریشانی کا شکار ہوا ہے، اس لیے کہ سلامتی کا راستہ اس نے ہی چھوڑا ہے. سلامتی تو سراپا اسلام میں ہے. اسلام زندگیوں میں آئے گا تو سلامتی لائے گا. گھروں میں ماں باپ میں بیوی میں جھگڑے کس چیز کے ہیں؟ کہ سلامتی کا راستہ چھوڑا ہے تو لڑائیاں پریشانیاں ہوں گی. صحابہ تو ڈنکے کی چوٹ دنیا کی قوموں کو کہتے تھے تسلیم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی میں آ جاؤ گے. تمہارے آپس کی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمہارے گھروں کی تنگیاں دور ہو جائیں گی. سلامتی تمہاری زندگی میں آئے گی تو تمہاری جان مال عزت آبرو سلامتی میں آ جائے گی. آج تو مسلمان کو اپنے مسلمان کے محلے میں اپنی ماں بہو بیٹی کے بارے میں ڈر ہوتا ہے. گھر میں جوان بچی ہوتے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں یہودی جب سفر میں جاتے تھے تو اپنی جوان بچوں کو مسلمان کے گھر میں چھوڑ کے جاتے تھے کہ میری بچی کی حفاظت مسلمان کے گھر میں ہوگی. اس میرے بھائی میرا عزیزو، اس اجتماع کا مقصد یہ نہیں ہے بیٹھو 2-4 گھنٹے بعد سن کے پھر چلے جاؤ. یہاں بلائے اس لیے تاکہ بات کو سن کے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرو کہ بہت زندگی خدا کو ناراض کر کے گزاری ہے اور اللہ کے نبی کو قبر مبارک میں ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہیں. یہ مت سمجھو کہ تمہاری غلط زندگیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کو راحت پہنچتی ہے قبر میں. امت کے حالات حضور کی خدمت میں پہنچائے جاتے ہیں، اور جب اس مسلمان کی کاغذائی وہاں جاتی ہے تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. میرا امتی چور ڈاکو، میرا امتی اللہ کا نافرمان، میں تو اسے اللہ کی اطاعت کا راستہ دے کر آیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، یہاں آنے کے بعد جس دنیا کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے اس دنیا سے وقت نکال کر اللہ کا دین، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، صحیح محبت، جھوٹے دعوے والی محبت نہیں. نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو بچے کی شادی میں رنڈی نچوڑتا ہے. پاگل، اس کی عقل ماری گئی ہے. چھوکرا ابا سے کہ ابا مجھے آپ سے بہت اب آپ کی ایک بھی نہیں سنتا.
اور باپ ناراض کرنے سے کام کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو باپ ذرا غصہ ایک تماچا مارے گا الٹے ہاتھ کا زور سے، پاگل کے بچے، بات ایک مانتا نہیں، پریشان کرتا رہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے محبت کا۔ ارے بولو مارے گا نہیں مارے گا؟ جو الٹے ہاتھ کا مارے گا، یوں نہیں مارے گا، یوں مارے گا اور گھر سے نکال دے گا، چل یہاں سے۔ کیوں؟ ایک بات ایک بھی نہیں مانتا۔ ابا کہتے بیٹا رات کو 9 بجے گھر آ جایا کرو، سو جایا کرو، 12 بجے آتا ہے۔ باپ کام بتاتا ہے تو کام کرتا ہی نہیں، دوستوں کا گھومنے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے۔ ہاں، شریف ماں باپ ایسے نافرمان بچوں کو کہتے تو نمک حرام ہے، ہم نے تجھے پالا پوسا اور تو ہماری یہ کر رہا ہے۔ اس میں بھائی میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اس امت کو پھر دوبارہ عزت دینا چاہتا ہے، اسے پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے کہ یہ پریشانی سے نکل جائیں اور انہیں عزت کی زندگی ملے۔ اس کے اللہ نے اپنے نبی کی محنت کو دنیا میں زندہ کیا، ورنہ کس کو فرصت ہے تمہارے گھر آنے کی، گشت کرنے کی؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کسی طریقے سے میرے بندے سنبھل جائیں، اپنے بندوں کو خدا توفیق دیتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی گاڑی پسینے کی کمائی لگا کر ہمارے گھروں پر، ہماری دکانوں پر، ہماری بیٹھکوں پر آتے ہیں کہ گھر نہیں ملتے، دکان پہ نہیں ملتے، چلو ان کی بیٹھکوں پر چلیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جائیں اور ان سے بات کریں کہ بھائی بہت ہو گیا، کتنا اللہ کو ناراض کرو گے؟ زندگی کو صحیح رخ پر لانا ضروری ہے۔ ہاں، کہاں کہاں سے ہمارے گھروں پر، ہمارے دکانوں پر لوگ، جماعتیں آ کر ہمارے پاس آتی ہیں اور ہماری تھوڑی میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ بھیج رہا ہے، یہ اللہ نے اجتماع کروایا، اللہ نے کروایا ہے کہ میرے بندے اجتماع میں جا کے بیٹھیں اور کچھ یکسوئی کے ساتھ میرے دین کے بات تذکرے سنیں اور اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تو دینے بیٹھا جائے کہ آ میرے بندے، ہم تو تجھے دینا چاہتے ہیں پر تو لینے آ تو کھڑا، اور مجھ سے لینے کا راستہ میرے نبی ہیں، میرے نبی کی جتنی پیروی کرے گا اور میرے نبی کی جتنی اطاعت کرے گا اور میرے نبی کے طریقے پر زندگی لائے گا، میں اس پر تیرے لیے اپنی دہش کے دہانے کھول دوں گا، لیتا جا۔ اللہ کے نبی دین اسلام لائیں عزت کے لیے، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اسے چھوڑ کے چاہے کروڑوں کے بنگلے بناؤ گے عزت نہیں ملے گی، خدا کی قسم۔ اور جو 2-4 نادان بیوقوف تم کو سلامی کرتے ہیں، یہ تم کو سلامی نہیں کر رہے، وہ تو تمہارے مال کو سلامی کر رہے ہیں، ان کے دل میں مال کا یہ ہے، جس دن تمہارے پاس مال نہیں رہے گا کوئی پوچھے گا بھی نہیں تمہیں۔ دھوکے میں آدمی، عزت ایک اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے خزانے میں ہے، مال پیسے کوڑیوں ٹھیکوں میں نہیں ہے، بنگلوں میں نہیں ہے، کرسیوں پر نہیں ہے،
عزت اللہ کے خزانے میں ہے، اور اللہ کے عزت دینے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس راستے سے اللہ عزت دے گا۔ اولیاء اللہ نبی کے راستے پر زندگی گزارتے تھے، اللہ نے فقیری میں ان کو عزت دی، اور اتنی عزت دی کہ ابھی قبروں میں جا کے سوئے ہیں اور آج بھی دنیا کے غیر مسلم تک ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ دنیا کے ملکوں پر محنت نہیں کی انہوں نے تو اللہ کے نبی کی پیاری اور سنت پر اپنے آپ کو لایا ہے، نبی والی محنت کو اپنا کام بنایا۔ اللہ کا دین دنیا کے انسانوں کو ملے، لوگ اللہ کے دین، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی پیروی کی طرف آئے، اپنا ملک چھوڑ کر ہندوستان میں آئے۔ دنیا لے نہیں آئے تھے، وہ لوگوں کو ہدایت ملے، دین ملے، نبی کا پیغام ہمارے پاس ہے، پیارے نبی نے ہمیں یہ کام سونپا ہے، لہذا ہمیں جانا ہوگا۔ اپنی قبریں بنا لی، اور اپنے جانثاروں کو بیدوں سے پھیلا دیا دنیا میں، جاؤ نبی کا پیغام پہنچاؤ، انسانوں کو اللہ سے جوڑو، ان دنیا کے نادانوں کو مخلوق کی غلامی سے نکالو۔ اس میرے بھائیو، میرے عزیزو، سمجھداری کی بات یہ ہے، جب تک دین کی محنت نہیں کرو گے دین نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، مقدر کی روزی کے بارے میں تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے، میں پہنچاؤں گا۔ مقدر کی روزی تو پہنچے گی، کہیں بھی پہنچے گی، اور اس کے لیے محنت بھی شرط نہیں ہے۔ یہ دنیا میں اتنے سب بچے کھاتے پیتے ہیں، ایک بھی محنت کرتا ہے؟ وہ تو کھیلتے رہتے ہیں، اور گھر میں گرم کھانا یہ کھاتے ہیں۔ بابا کمانے گیا ہے، وہ تو آتا ہے تو یہاں ٹھنڈی روٹی میں ترکاری کھاتا ہے، گھر والی کی ترکاری تھوڑی گرم کر دیتی ہے کہ چلو، وہ تو توے سے اترتا روٹی کھاتا ہے منع میاں، اور باپ نے ماں کھلاتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے محبت ڈالی اولاد کی۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، وہ بھی ہم چاہیں گے تو دیں گے، ہم نہ چاہتے محنت کرتے کرتے مر جاؤں انہیں۔ تم میں بہت سے مالدار بننے کی محنت سالہ سال سے کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، اور جب کوئی کام سیٹج نہیں ہوتا تو نہیں ہوگا، وہاں سے فیصلہ ہے۔ ایک گھر میں 5 باپ بیٹے کماتے ہیں، لیکن وہ حالت ہے، وہاں سے فیصلہ وہی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دنیا چاہیں گے، ہاں تو ہم اس کی دنیا دیں گے، لیکن جتنی چاہیں گے نہ جس کی چاہیں گے اس کو، ورنہ نہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اور آخرت کے بارے میں کیا کہا؟ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور جو آخرت بنا، آخرت چاہے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، اس کے لیے کوشش شرط ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی نہیں۔ دعا کریں مول صاحب، اللہ مجھے ہدایت دے دے، گمراہی کی راہ پر چل رہا ہے نا، ہدایت مول صاحب سے، ہدایت سے دعا کرا رہا ہے، کہاں سے ملے گی؟ بیٹھا بمبئی کی گاڑی میں، مول صاحب سے دعا کا دعا کر اللہ مجھے دلی پہنچا دے، کہاں سے ہوگا؟ اب یہی ہے، بس دعا کیجیے،
پر بھائی ہدایت کی محنت میں پہلے آ، اور ہدایت کی محنت میں لگ کے پھر دعا کرا تو برابر ہے. بمبئی کی گاڑی سے اتر، دلی کی گاڑی میں بیٹھ، نہ پھر مولوی صاحب سے دعا کرا کہ اللہ تعالیٰ آفے سے مجھے دلی پہنچا دے. تو یہ تو ہے عقل مندی اور سمجھداری کی بات. اور آدمی بمبئی کی گاڑی سے اترے نہیں اور بیٹھ کے دعا کریو. یہاں بھی کیا بھی مولا کہتا کہ بزرگ کے پاس جا کے کہہ دعا کریو اللہ دلی پہنچا دے. تو کہاں سے پہنچے گا یہ؟ پہنچے گا. ارے بولو. اور پھر کہا کہ بھئی ٹکٹ لے کے بیٹھی ہو، تو ٹکٹ لے کے بیٹھا نہیں، بغیر ٹکٹ کے بیٹھا کہ دعا کریو اللہ مجھے بمبئی پہنچا دے. تو جیل میں جائے گا. بمبئی کہاں پہنچے گا تو؟ ایسے آج کے مسلمان کا حال ہے. ہم دنیا میں پھرے، ہم بھی پھرے ہیں، ایسا نہیں ہے. سب جگہ کوے کالے ہیں. ہاں جاؤ دنیا کے ملکوں میں جا کے دیکھو حال کیا ہے لوگوں کا. دین کے بغیر زندگی نہیں بنے گی میرے بھائیوں. اولاد کو دیندار بناؤ، مالدار بعد میں بنائیے. مالدار پہلے دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ، ان کی اخلاق بنے، یہ انسان بن کے جئیں. پھر سب بناؤ، پہلے ایماندار بناؤ. پیدا ہونے کے دن سے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں محنت کیا کرنی ہے، کہ پہلے ایک کان میں اذان کو اور ایک کان میں اقامت کو. کیا مطلب؟ کہ پہلے دن سے ایمان سکھاؤ، ایماندار بناؤ. اس کے بعد بنائیے ڈاکٹر موکٹر. اگر ایماندار دیندار نہیں بنایا ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر کما کے جمع کرے گا، ماں باپ کو پوچھے گا بھی نہیں. یہ ہوگا اس کا حال. دیندار بنایا نہیں ہے. دنیا کی محبت ہے. بنیا اپنے بچے کو پیسے دیتا نا کرے تو اس سے بھی سود نہ لیتا ہے. بچہ لڑکا اس کا اولاد ہے اس کی، بیچارہ پریشانی میں آیا ہوگا کہ ابا تھوڑا قرضہ دو، تو وہ سود لیتا اس کا. میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ کا شکر مانو ہمیشہ اجتماع میں آتے رہتے ہو، لیکن میرے بھائیو جب تک زندگی بدلنے کا فیصلہ نہیں کرو گے اور زندگی میں دین لانے کے لیے جو دین کی محنت اللہ نے دی ہے اس دین کی محنت کو زندگی کے پروگرام میں داخل نہیں کرو گے، دین نہیں آئے گا گھروں میں، زندگی میں دین نہیں آئے گا. اور شیطان کھیلتا رہے گا میں تو دیندار آدمی تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. جس اللہ نے 5 وقت کی نماز تیرے پر فرض کی ہے اس اللہ نے تجھے جھوٹ سے رکنے کا بھی حکم دیا ہے. جھوٹ مت بول، غیبت مت کر، خدا کی مخلوق کو مت ستا. وہ تو زندگی میں چھوٹتا ہی نہیں. مسلمان سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک مسلمان. اس کی زندگی سر کے بال سے پیر تک، پیر کے ناخن تک نبی کا طریقہ. ہاں نبی نے ایک ایک چیز سکھائی ہے، اس طرح کرو، اس میں سلامتی میں رہو گے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ. او بچے اللہ کے دین کی حفاظت کر، نبی کے طریقے کی حفاظت کر زندگی میں، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور جو اللہ کی حفاظت میں ہے اسے کچھ کر سکتا ہے؟ اولیاء اللہ جتنے تھے اسی ملک میں آئے تھے. ہاں جبکہ ایمان نہیں تھا ان کی زندگیوں میں، اور اسی ملکوں میں آ کر انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کر کے ایمان کی طرف میں دعوت دے کر ایمان کا راستہ دکھایا اس ملک والوں کو.
کوئی پہچانتا نہیں تھا ان کا، اللہ سے پہچان تھی، اللہ انہیں پہچانتا تھا کہ میرے بندے ہیں، میرے کام کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کی حفاظت کے کون بجا رہا ہے؟ عقل نہیں ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے، اے پاگلو اسے کہو یہاں سے ہٹا، عقل ہے کہ نہیں اس کو؟ اسے وہاں سے نکال۔ گاڑی آئی ہے، جی ہے بتا رہا ہے ایسا کو، میرے پاس گاڑی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے بھی ایسے جو ہیں، اپنے کے سیدھے نہیں ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، تمہارا حال بھی یہی ہے، محلے میں تم گاڑیاں لے کے چلتے ہو نا، تو تمہارا حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں سوچتا محلہ ہے، رستہ ہے، لوگوں کے چھوٹے بچے چلیں گے، کوئی آ جائے گا، میں آہستہ چلوں گاڑی لے کر محلے میں تو۔ اور یہ ٹو ویل والا کیا کہتے ہیں، موٹر سائیکل کو کیا کہتے ہیں؟ ٹو ویلر، وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں۔ ہاں، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، تجھے اللہ نے ٹو ویلر دیے تو قابو کے باہر ہو گیا، تجھے اللہ حکومت دیتا تو کہتے ہیں تیرا حال کیا ہوا ہے؟ استعداد پیدا کر پہلے اندر۔ اللہ میاں بھی تو استعداد دیکھتا ہے کہ ان میں ہے کہ نہیں استعداد۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے اولاد کو لگاؤ۔ ہدایت بغیر محنت کے نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن میں شرط لگائی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو بھی میرے دین کی محنت کرے گا، جو محنت حضور لائے ہیں، اپنی عقل کی نہیں، حضور ہدایت کی محنت لے کر تشریف لائے، اور آپ نے اس محنت کو خود بھی کیا اور اپنے صحابہ کو اس محنت میں لگایا۔ ہدایت کی محنت ہوئی، اور اس کے لیے جو قربانی دینی تھی وہ قربانی آپ نے دے کر دکھائی امت کو کہ اس قربانی کے ساتھ محنت کرنا، پھر آسمان سے ہدایت اترے گی۔ کسان کو اللہ نے مکلف بنایا، زمین میں کھیتی کرنے کا ایک طریقہ ہے کھیتی کرنے کا، اس طریقے سے کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، جو اس کے بس کی بات ہے، وہ اس کے ذمہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین میں سے غلہ اگاتا ہے اور من کو ٹن کے حساب سے دیتا ہے اللہ میاں۔ جیسے زمین سے اناج لینے کا طریقہ ہے، اس طریقے پر آدمی محنت کرتا ہے، ملتا ہے، ایسے ہدایت بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہدایت آسمان سے دلوں پر اترتی ہے، لیکن نبی والی محنت پر، نبی والی محنت زندہ کرو۔ 4 مہینے فقط لگانا ہم نہیں کہتے، ہم یہ کہتے 4 مہینے جا کر نبی والی محنت کو سیکھو، سمجھو، اور اسے آ کر اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، پوری دنیا میں اس محنت کو زندہ کرو۔ گھروں میں محنت کرو گے، بیوی بچوں کو اس محنت میں لے کے بیٹھو، بھائی یہ بند کراؤ اس کو، یہ فوٹو کیوں لے رہے ہو تم لوگ؟ یہی کام رہ گیا اجتماع میں بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور آسان ہے، جیسے دین آسان ہے، دین کی محنت بھی آسان ہے، لیکن کرنے والے کے لیے۔
گھر میں چارپائی پہ بیٹھ سویا ہے، نہ سامنے پنیارا ہے، نہ پانی رکھا ہوا ہے، اٹھے جلانا تو پانی آ جائے گا۔ اور کیا مشکل ہے اٹھ کر وہاں سے لینے میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سستی میں مشکل، اٹھتا ہی نہیں، کوئی آوے تو پانی نہ ہو، پانی پیوں۔ تو جو چیز کرنے کی ہے تو کرو گے تو آسان ہے، نہ کرو گے تو آسان ہے ہی نہیں۔ ہاں، دنیا کے لیے آدمی گھر چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا، مارے مارے پھرتا ہے تو دنیا ملتی تھوڑی، 2-5 پیسے، تو دین اور ہدایت گھر بیٹھے مل جائے گی۔ اس کے لیے بھی محنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت میں، آپ نے حرکت والی محنت دی ہے ہر مسلمان کو، گھر بیٹھے نہیں ملی، محنت ہے میرے بھائیوں، اور آسان محنت ہے۔ آدمی میرے بھائیوں اگر اپنی فرصت والا وقت بھی میرے دوستو مسجد میں جو محنت کے اعمال ہے اس میں دے دے، نماز پڑھے، تعلیم میں بیٹھے، قرآن کو سیکھے، دین کو سیکھے، فارغ وقت چوراہے پہ نہیں، فارغ وقت مسجد کو دو، اور مسجد میں اعمال میں دو، تعلیم کے حلقوں میں، نبی والی حدیثوں کو سننے میں، اللہ کی قدرت کو سوچنے میں، اللہ کی بڑائی کو بولنے میں کہ اللہ بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی کرنے والا ہے۔ اتنا بولو، اتنا سنو کہ دل کے اندر اتر جائیے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ ہاں، ماں ہے نا، بچپن سے بچے کو بلی سے ڈراتی، یہ بلی آئی، یہ بلی آئی، 5-15 مرتبہ بلی آئی سنتا تو بچہ بلی سے ڈرتا ہے، اس کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ دل میں اترتا ہے۔ اللہ کو بولو، ہم تو اللہ کو بولتے ہی نہیں، یہ پیشاب میں جو اللہ کے محتاج ہے ان کو بولتے ہیں، وہ منسٹر نے کیا اس کے ہاتھ میں، پیشاب رک جائے تو کر بھی نہیں سکتے، تو پیشاب اس کو بولتے تو ان کی اندر ڈر پیدا ہوتا ہے مخلوق کا، جس کو بولتے اس کا ڈر آئے گا۔ اللہ کو بولو، اللہ بڑا ہے۔ بچے کو کہو بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے قریب ہیں، اور اللہ ہمارا حساب لے گا بیٹے۔ ہاں، جب اس کو بولو گے تو بچے کے دل میں یہ بات اترے گی۔ جنت بولو کہ بیٹا اللہ نے ہمارے لیے تو جنت بنائی ہے، جنت میں خدا نے ہمارے محل بنائے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، ہمیں تو وہاں رہنا ہے، یہ تو دنیا میں تو ہم تھوڑی دنوں کے لیے آئے ہیں۔ جیسے تم لوگ بمبئی کو بولتے ہو نا چوپاٹی چوپاٹی چوپاٹی، تو بچوں کو چوپاٹی چوپاٹی بول سنتے سنتے ان کے دل میں چوپاٹی اترتی ہے۔ ابھی تو ویکیشن کو 1 مہینہ ہوتا ہے، بچہ کہتا ابا چوپاٹی جائیں گے نا؟ بعض مرتبہ بچے مجبور کرتے ہیں کہاں ٹور میں جانے کے لیے، ابا کو تو کام ہے لیکن کرے گا، سال بھر تو وہ بولے ہیں تو سال بھر میں ان کے دل میں اترا ہے، تو بچے رو کے ابا جانا ہے، تو ابا کو جانا پڑتا ہے۔ وہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے اپنے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق اٹھایا تھا، جنت، گھروں میں اتنی جنت کے تذکرے ہوئے تھے کہ جن تذکروں پر بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو گیا۔ بدر کے موقع پر 12 اور 13 سال کے جوان بچے جو ہیں نا وہ حضور کی خدمت میں آئے گا، حضور ہمیں اللہ کے راستے میں چلنا ہے، شہادت شہید ہو جائیں تاکہ جنت میں پہنچ جائیں، اور اللہ نے کہا ابھی نہیں، تم بچے ہو، بعد میں۔ بچوں کو آپ اللہ کے راستے میں نہیں لے جاتے تھے۔
بدر میں نہیں لیا تو وہ بچے احد میں 1 سال کے بعد احد ہوئی تو اس میں ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے. اس میں سے ایک بچے کو حضور نے ذرا بڑا ہوگا تو لے لیا. تو دوسرا بچہ کہ حضور میں بھی اس کی عمر کا جو ہوں, مجھے بھی لیجئے. اور ہم دونوں پہلوانی, ہم دونوں کشتی کرتے ہیں, اگر میں اس کو ہرا دوں تو مجھے لے چلیے. ہاں تو حضور نے کہا اچھا لڑو, کشتی کرو. تو اس کے کان میں کیا کہتا ہے, تیرا تو ایسا ہو گیا ہے, تجھے اللہ نے قبول کر لیا ہے, اب تو پچھڑ جانا تاکہ میں بھی قبول ہو جاؤں. یہ شوق تھا ان کا. ہمارے گھروں میں غریبوں کی خدمت کرنے کے تذکرے نہیں ہیں کہ غریبوں کی خدمت کریں گے اللہ ہمیں کیا دے گا. ہمارے بچوں کے جذبے بنتے ہی نہیں ہیں. ہاں, اب بزرگوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کہا فقیر کو پیسہ دینے بچے کو بھیجو, وہ دینے جاوے, تاکہ اس کی زندگی میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں غریبوں کو دوں. اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے گھر بھیجو تاکہ رشتہ داروں کا پتہ. آج تو تم اپنے بچوں کو رشتہ داروں کو بھی نہیں سمجھا دی تمہارا رشتہ دار کون ہے. اللہ نے تمہیں دیا تو گھر میں کچھ پکاؤ اچھا چیز, اور گھروں اپنی بہن کے گھر بھیجو بچے کو, جاؤ پھوپھی کو دیا ہو, جاؤ خالہ کو دیا ہو, جاؤ بہن کو دیا ہو, جاؤ اماں کو دیا ہو, جاؤ دادی اماں کو دیا ہو. میرے بھائیو, میرے عزیزو, اس محنت سے یہ تمام ٹائم کی فکر پیدا ہوں گی. آدمی کا جذبہ ایمانی بنتا ہے کہ آدمی اپنا پیٹ نہیں کہ میرا پیٹ بھرے ہوجڑی. اگر آدمی کو اللہ مال دیتا ہے نا تو دل میں اس کو سوچ آتا ہے کس غریب کی مدد کروں. مال آنے سے پہلے مال لگانے کی سوچتا ہے کہ ضرورت مندوں کے کام آ جاؤں, میری آخت بن جائے. یوں آتا ہے کتابوں میں قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ کے لیے دیجو, نام بنانے نہیں ہو. یہاں تو کرسی رکھتا ہے, بعد میں پہلے نام لکھواتا ہے کرسی پر. ایسا نہیں, خاموشی کے ساتھ, کوئی جانے نہ جانے, اللہ جانے بس. جب آدمی صدقہ دیتا ہے غریب کو دیتا ہے, غریبوں کو دو, مال دینے کے لیے, خرچ کرنے کے لیے, لیکن خواہشات میں نہیں. مال کے خرچ کرنے کے 4 طریقے ہیں. ایک تو اللہ کے نام پر خرچ کرنا جو اللہ چاہتا ہے, اور اس کے فضائل آئے ہیں, انفق ينفق علیہ, اللہ کا دیا مال اللہ کی مخلوق میں خرچ کرو, اللہ تم پر خرچ کرے گا. تم دو, اللہ تمہیں دے گا. ہاں, دینے کے لیے اللہ کے نام پر خرچ کرنا. زکوٰۃ تو بخیل سے بخیل تر آدمی کے اوپر ہے یہ کہ تجھے اللہ نے لاکھوں کروڑ روپے دیے ہیں, اس میں سے تو اللہ کے نام پر خدا کی مخلوق میں خرچ کر. نہیں کرتا تو کم سے کم 40واں حصہ تو تجھے نکالنا ہی پڑے گا. یہ تو فرض کیا اللہ نے. اور نہ آدمی اپنی خوشی سے اگر اپنا پورا مال بھی خرچ کر دے تو اللہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ ہے, میرے بندے نے میری مخلوق پر خرچ کیا. اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہارے دیے ہوئے کو ہم قرض سمجھیں گے اور تمہارے قرض کو کئی گنا بنا کر تمہیں دیں گے. تو مال ایک تو اپنی اللہ کے نام پہ دینا ہے. ارے اپنے مال کو ایسی جگہ لگاؤ جو تمہیں مرنے کے بعد کام دے. دوسرا مال کو خرچ کرنا اپنی ضرورت میں, ضرورت کے لیے اللہ نے
دیا ہے ضرورت پر کب، ضرورت کے معنی یہ نہیں، یہ تو تمام خواہشات ہیں جو جس پر ہم لگا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آدم کے بچے کے لیے 2 لقمے کافی ہیں، جس سے اس کی پیٹھ ہاں ڈاکٹر کہتا ہے تو چھوڑ دیتا تھا کہ آج سے تلیلو کھاؤ نہیں کھاؤ تمہارے، تو چھوڑ دے گا، اور اللہ کے لیے نہیں چھوڑے گا، تلتا ہو کہ تلا وہ کیا کھانے کا یار، سادہ کھانا کھاؤ اور خدا کی مخلوق کو پر خرچ کرو۔ شکر بند تو بند وہ کرے گا، وہ اللہ میں زبردستی کرواتا ہے، لے مخلوق پر خرچ نہیں کرتا۔ اور ایک مال خرچ کرنا اسراف، فضول خرچی، ضرورت سے زائد خرچ کرنا بغیر ضرورت کے۔ 5 روپے میں کام بنتا ہے اور 10 روپے خرچ کرنا، یہ 5 ضرورت کے لیے ہے، 5 اسراف ہے۔ ضرورت ہے خرچ کرنے کی، لیکن ضرورت ہے تھوڑے معمولی کرنے کی، اور تم خرچ کرے زیادہ۔ دوسرا مال خرچ کرنا تبذیر، قرآن میں تبذیر کہتے ہیں۔ تبذیر کہتے ہیں میرے بھائیوں ضرورت کے بغیر خرچ کرنا۔ جیسے آدمی کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، 2 دیواریں چاہیے، اوپر دھابا چاہیے، پانی نہ آئے، دھوپ نہ آئے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ تو ہے ضرورت۔ باقی ڈیکوریشن جتنا کرتے وہ کیا ہے؟ وہ تبذیر ہے، فضول خرچی سے آگے کا گناہ ہے۔ فضول خرچی میں تو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ تبذیر میں ضرورت ہے ہی نہیں، ڈیکوریشن کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ نہ گھر مضبوط ہوتا نہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ ضرورت تو سایہ ہو گیا، ڈھابا بن گیا، کباڑ بن گئے۔ کباڑ کون سے؟ یہ نہیں جو تم بناتے ہو، ضرورت کے کباڑ۔ پہلے ہمارے بڑے بوڑھے گھر میں کباڑ رکھتے تو کیا، وہ اتنی اینٹیں کم کر کے پٹے لگا دیتے تو کیا کباڑ ہو گیا، اس میں سامان رکھیں گے۔ تو ڈیکوریشن میں جتنا لگتا ہے وہ سب تبذیر ہے، اسراف سے بھی زیادہ گناہ اس میں ہے۔ اور ایک ہے ترف، مترف، عیاشی، عیاشی میں مال خرچ کرنا، حرام جگہوں پر مال لگانا، ہاں یہ ہے مترف، تیز ہے، عیاشی، اس میں مال لگانا۔ وہ تین تو میرے دوستو اس پر تو خدائیاں پکڑا جائے گا یہ، اور دنیا میں خدا کی گرفت میں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کی دھمکی دے رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس بستی میں جو مالدار ہوتے ہیں، مترفین، عیاش لوگ، یا عیاش لوگ اپنی عیاشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر خدا اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اس میرے بھائی میرا عزیزو، آپ ادا سے ہماری گزارش ہے، 2 دن سے آپ بیان سن رہے ہیں، ماشاءاللہ رات کو اس میں بہت سے یہیں آرام کیا ہوگا انہوں نے، خوش نصیب لوگ ہی ہے۔ اللہ کے راستے میں رات گزارنا، یہ جنت کی میرے دوستو باغوں میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں تھوڑا یہاں آپ سوئے ہوں گے، ٹھنڈی بھی لگی ہوگی، نیچے میرے دوستو معمولی آپ نے اپنا بچھونا لا کے آپ سوئے ہوں گے، اس کو معمولی جی مت سمجھے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی نسبت پر ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ رات کو یہاں سوئے ہوں گے بہت سے ہمارے بھائی، اور شب گزاری آپ نے کی، کھانے میں لائن میں کھڑے ہوں گے آپ، کھانے میں میرے دوستو ساتھیوں نے تو جو آسان بچھونے ملے وہ بچھا کر آپ کو بٹھایا ہوگا، لیکن وہ اس میں آپ کو گھر کی طرح راحت نہیں ملی ہوگی۔
یہ تکلیف اٹھانا، یہ اللہ کے راستے میں اپنی مزاج کو کے خلاف برداشت کرنا، یہ سب اللہ کیا قربانی قرار دی جائے گی، اور اس پر خدا ہمیں نوازے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اب فیصلہ کرو، وقت نکال۔ اگر تمہیں اللہ کے راہ میں جانے کے بارے میں شیطان میرے دوستو ڈرائے کہ یار وہاں جا کر کیا کروں گا، بستر بھی نہیں ہوگا، چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہاں کیا، یہ تمام شیطان ڈرانے والی ہے۔ حدیث میں، قرآن میں اللہ کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، جب بھی تم اللہ کی طرف قدم اٹھانا چاہو گے، شیطان تمہیں ڈرائے گا حالات سے، تنگی سے، فقر سے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، حالانکہ یہ ہے نہیں۔ جب اللہ کی راہ میں نکلو گے نا تو نبی والی محنت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس محنت میں جب قدم اٹھاؤ گے تو جو تمہیں اپنے گھروں میں میرے دوست عیش و عشرت کے نقشوں میں جو راحت نہیں ملتی، وہ راحت آپ کو اس راستے میں ملے گی۔ آدمی دیکھے، ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے راحت کے نقشوں میں رہنے والے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اور انہیں گھر سے زیادہ میٹھی نیند آتی ہے۔ نیند کی گولیاں کر کھاتے تھے، اور اللہ کے راستے اس کو گولیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ نیند آ رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے اندر اور پھر اللہ کی راہ میں جاؤ گے نا تو پھر گھر کی جو اللہ نے نعمتیں دی اس کی قدر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کتنی تو نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلو گے، غریبوں کو ملو گے، لوگوں کو ملو گے، ان کے حالات دیکھو گے، ان حالات کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری پیدا ہوگی، اور مجاہدے پر خدا ہدایت دے گا، دل کی آنکھیں کھولے گا۔ ابھی ہمارے دل کی آنکھوں پہ پردے ہیں، پردے آئے ہوئے ہیں، ہمیں حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب اللہ کی راہ میں نکلو گے خدا ان پردوں کو ہٹائے گا، پھر آدمی کو پتا چلے گا، پھر سوچے کہ میں کہاں تھا، کہاں زندگی گزاری میں نے۔ پھر رونا آئے گا آدمی کو۔ سمجھدار آدمی 2-4 دن اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد اس ایمانی ماحول میں جب اس کے 3-4 دن گزرتے ہیں نا، اس کے بعد اس کے دل کے جب پردے ہٹتے ہیں نا تو اس کو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے زندگی کہاں برباد کی، میری صلاحیتیں کہاں لگ گئی، میرا مال میں نے کہاں لگایا۔ اپنی گناہوں کی زندگی اسے یاد آتی ہے، اور اس پر ہی پہلے توبہ کرنا، اللہ اسے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ پھر وہ اللہ کے راستے میں جب ایمان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے فرامین کو اور باتوں کو سنتا ہے، بار بار کسی سنتا ہے، اب یہ چیز اس کے دل میں اترتی ہے۔ آخرت، موت کے بعد کی زندگی، ہاں سب سے پہلے منزل تو قبر ہے، خبر ہے بہت بڑی، بہت میرے دوست سوچنے کی بات ہے۔ کبھی اپنے گھر کے جس کمرے میں آرام کرتے ہو اس گھر کے میرے دوست لائٹ گل کر کے اندھیرا کرو اور سوچو کہ میری قبر میں یہ اندھیرا ہوگا، اس کا انتظام مجھے کرنا چاہیے۔ کل آپ بیان میں ہوں گے، کل آپ نے سنا نا کہ آدمی کے اعمال اس کی قبر میں اس کے باڈی گارڈ بن کر اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کی نماز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، اور قبر میں اس کے داہنی طرف ہو جاتی ہے، اس کے روزے اس کے بائیں طرف ہو جاتے ہیں، اس کا کلمہ اس کے سر کی طرف ہوتا ہے، اور نیک اعمال جتنے اس نے کیے ہیں وہ پیروں کی طرف ہوتے ہیں، اور یہ چاروں عذاب جب اپنی گردن نکالتا ہے یہ چاروں اس کو ہٹاتے ہیں، ہٹو یہاں سے، یہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ امان ہے میرے دوستو، جب اللہ کے راہ میں جاؤ گے سب سے پہلے ہی ایمان بنے گا، قوت اللہ کی۔ ایمان تو میرے دوستو محنت سے اندر اترتا ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل میں جانے کے راستے یہ 4 ہیں۔ آدمی جو دیکھتا ہے وہ دل میں اترتا ہے، آدمی جو بولتا ہے وہ سنتا ہے، دل میں اترتا ہے۔
آدمی جو سوچتا ہے نا وہ دل میں اترتا ہے. دل میں اترنے کے راستے یہ چار ہیں. جب اللہ کے نام میں جاؤ گے تو یہ چار راستے ایمان ہی کی اور دین کے تذکروں میں استعمال ہوں گے. دل میں ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، ایمان اندر آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب، ایمان دل میں اترتا ہے، دل میں جمتا ہے. اور جب ایمان دل میں جم جاتا ہے تو آدمی کے اعمال اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ آدمی ایماندار ہے. اس میں نماز کی پابندی، سچائی کی پابندی، گناہوں کے چھوڑنے کا جذبہ، ایمان اندر اتر کر ایمان ظاہر ہوتا ہے انسان کی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، ہر جگہ ہے. گناہوں کے کام نہیں کرتا یہ، پھر آنکھ گناہوں میں نہیں استعمال ہوگی، زبان گناہوں میں استعمال نہیں ہوگی، ہاتھ گناہوں میں استعمال نہیں ہوں گے، پیر گناہوں میں استعمال نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان اندر ہے. اندر خوف خدا نہیں تو سب کرے گا. مسجد میں بھی گناہ کرے گا، یہ ہوگا. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، یہ 4 مہینے جو کہے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی کیا کروں میرے پاس وقت. میرے بھائیو، اگر تمہارے جسم میں بیماری ہو جائے اور بیماری میں ڈاکٹر یہ کہے کہ 4 مہینے آپ کو فلاں جگہ جانا ہوگا اور وہاں رہنا ہوگا، تو آپ چاہیں گے اپنی تمام جتنے مسائل اس کی ترتیب دے کے جائیں گے، کیونکہ میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے مجھے وہاں جانا ہے. پیسے خرچ کرو گے، سب کرو گے. تو یہ جسم کی بیماری کے لیے ہم تمام سے کچھ کر سکتے ہیں. ابھی تو ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے ایمان میں خوف خدا نہیں ہے، ہمارے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین جو ہمیں ایمان پر چلانے والا ہے وہ ہے نہیں. وہ کمزور ہو چکا ہے تو کمزور ہے. اتنا ایمان تو ہے کہ ابھی ہم میں سے کوئی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے گا، مخلوق کے سامنے نہیں. لیکن ایمان کا وہ درجہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دے، اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے، بری عادتیں چھوڑا دے، وہ ایمان کا درجہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ محنت کرنے سے پیدا ہوگا. ہاں، جہاں بگڑے ہیں نا وہاں بنیں گے نہیں، یہ یاد رکھو. دنیا میں رہ رہ کر بگڑ گئے. بگڑ جانے کے معنی کیا ہے؟ اتنے نہیں بگڑے جتنے چور ڈاکو بگڑے ہیں. نماز چھوٹنا شروع ہو گئی، زندگی میں دوست اور بہت سی خرابیاں آ گئی. گناہوں کی جذبے میں پیدا ہو گئے. ہاں، آدمی تالاب میں ڈوبتا ہے نا، تو تالاب میں ڈوبنے والے کو صحیح تندرست کرنے کے لیے پہلے تالاب سے باہر نکالتے ہیں، اور پیٹ میں جتنا پانی پیا ہے نا وہ پہلے نکالتے ہیں اپنے، کہ وہ پانی کو نکالو. اس پانی کو نکال کر پھر دوا کرتے ہیں تو آدمی اچھا ہو جاتا ہے. اور کوئی آدمی کہے کہ نا تالاب میں جھوٹلا کر دو تو پانی تھوڑا نکلے گا، وہ تو اور پیے گا. تمہارا کام ایسا جائے اجتماع میں آنے کے بعد سمجھ میں بات آ دے گی، یار واضح نہیں، یار اپنے کو ایمان بنانے کی ضرورت ہے، پر ہم جا کے اب کریں، اب جائیں گے گھر میں کریں گے. وہاں تو بھائی گڑا ہے، تو وہ تو چھوڑنے کا ہے، وہاں سے نکلنا ہے. وہاں سے نکل کر جو اندر گھسا ہے وہ نکالنا اور پھر صحیح بات کو اندر اتارنا. اس کے لیے 4 مہینے ہیں. ہم روحانی بیمار ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جس کے وجہ سے ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور حرام کاموں کو کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہماری مثال تو ایسی ہے، ایک آدمی یوں تو بہت تندرست دکھتا ہے اور 5 من اس کا وزن ہے، لیکن اس کو میرے دوستو لو پریشر کی بیماری ہو گئی. کون سی؟ بولو. لو پریشر. اب لو پریشر ہو گیا تو اب گھر سے باہر نہیں نکلتا. بھائی چلو، بھائی کھاؤ،
کیا ہے؟ نہیں مجھے چکر آتے، مجھے میری ہمت نہیں نہ چلتا ہے نہ اٹھتا ہے نہ کھاتا ہے لیکن زندہ ہے، کوئی دفن نہیں کرتا اس کو۔ لیکن جب لو پریشر کی بیماری کا علاج ہوتا ہے اور بیماری ذرا صحیح ہو جاتی ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا کھا، کہتا بھوک لگی کھانا لاؤ، وہ کہتا ہے رہ دے تھک گیا مجھے باہر نکلنا ہے، تندرستی بیماری دور ہو گئی۔ آج ہمارے پاس میرے دوستو ہمارے ایمان میں لو پریشر کی بیماری ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس کمزور ایمان کے ساتھ کہو بھائی نماز دو کہ مول صاحب بہت کوشش کتاب پڑھ ہوتا نہیں، بھائی تیرے کاروبار میں تو نے بہت خراب چیزیں لگا کہ نہیں مول صاحب اب کیا کرے بازار میں تو سب کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جو کام کو یہ ہمارا حال یہ ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں بھائی تم دواخانے میں داخل ہو جاؤ 4 مہینے اور ایمان پر محنت کرو۔ یہ ایمان جب ایمان میں قوت پیدا ہو جائے گی اور ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو اس طاقت کے پیدا ہونے کے بعد ہمیں تمہیں کہنا نہیں پڑے گا 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی کیا پڑھو گے؟ تہجد کی نماز پڑھو گے، پھر اندر امت ایمان میں قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اور غلط چیزوں کو ہم چھڑانے نہیں آئیں گے، آپ خود چھوڑنا شروع کر دو گے کیونکہ اندر ایمان بن گیا ہے، اتنا اللہ کا خوف آ گیا ہے کہ حرام سے کو آدمی چھوڑے گا، فرائض کی پابندی کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ افریقہ کے ایک ہمارے مسلمان بھائی یہاں جماعت میں 4 مہینے لگایا، 4 مہینے لگانے کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ یار میرے پر تو زکوٰۃ ہے، فرض ہے، اور میں تو کتنے سالوں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں۔ تو افریقہ جانے کے بعد وہاں سے پھر یہاں ہندوستان آیا مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب میں تو اتنے سالوں سے مالدار ہوں اور میں نے تو زکوٰۃ نہیں دی ہے، اب کیا کروں میں؟ رستہ دکھائی ہے تو 18 سال کی زکوٰۃ ادا کی۔ جماعت میں نکلنے کے بعد جب اندر خدا نے خوف دیا نا تو لوگوں نے 30 سال کی نمازیں قضا کی ہیں، 30 سال کی نمازیں قضا کی ہیں اور اپنے معاملات کو درست کیا، حقوق حق والوں کے حق ادا کیے۔ جوان بچے میرے دوستو نادانی میں ماں باپ کو ستاتے تھے، ان کو ناراض رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں جب نکلے اور ان کے اندر ایک بھی ایمان اندر بنا، خوف خدا آیا تو ابھی تو چلہ پورا نہیں ہوا، وہاں سے خط لکھا ماں باپ پر کہ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کو ناراض کیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد پھر بھائی بہنوں کے ساتھ معافی مانگی، خاندان کے بعد جا کے معافی کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہم سے بہت بھول ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک درزی جماعت میں نکلا 4 مہینے، 4 مہینے کے اندر وہ آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ یار یہ لوگوں کے کپڑے میں جو بچتے تھے وہ بچا ہوا کپڑا واپس نہیں کیا میں نے، یہ تو ان کا حق ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو 4 مہینے لگا کر واپس آیا دلی نظام الدین میں، تو وہ ماں عمر صاحب پہلی صف میں ہمیشہ رہتے ہیں تو وہ پہلی صف میں آ کے روئے۔ مولانا نے دیکھا یہ آدمی روتا کیوں ہے بہت، 3 دن رکا ہوگا تو مولانا دوسرے دن اس کو بلایا کہ بھئی تو کیا بات ہے، کیا پریشانی تجھے؟ کہ مولانا پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں 4 مہینے لگا کر آیا ہوں اور میں ہوں درزی اور لوگوں کے کپڑے سینے کے لیے میرے پاس آتے تھے اور ان کا کپڑا بچتا تھا میں ان کو واپس نہیں کرتا تھا اور ان کا یہ حق میرے پر ہے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر مجھے رونا آتا ہے، میں کیا کروں؟ اور یہ جو میں نے پہنے کپڑے ہیں وہ بھی انہی کے ہیں، حرام کے ہیں۔ مولانا اس کو بٹھا گھبرا نہیں، اب ہو جائے گا۔ مولانا اپنا ایک کرتا دیا کہ میرا کرتا ہے میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں، اب یہ حرام کا کپڑا سوتا دے پہن لے، اور پھر کہا دیکھو ایک بات سنو، یہ تو ہو گیا ہے، اب تم جب واپس جاؤ
اور دکان کھولو اور تمہارے پرانے گراہک سب آئیں گے کپڑے سلانے کے لیے، ان سے بات کرو کہ بھئی دیکھو میں جہالت کی زندگی گزارتا تھا اور میری زندگی میں بہت ہی خدا کی نافرمانی تھی، میں اللہ کے راستے میں گیا اور جماعت میں جانے کے بعد اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، آپ لوگ میرے پاس کپڑے سلاتے تھے اور اس کپڑے کا جو بچا ہوا کپڑا میں نے تم کو نہیں دیا ہے، میں اللہ کیا جواب دوں گا؟ یا تو تم مجھے معاف کر دو یا میں تمہیں تمہارے کپڑا میں واپس کر دوں گا۔ تو اس نے کہنا شروع کیا تو سب نے کہا نہیں ہم نے معاف کر دیا بھائی تم کو، اور سب نے معاف کیا تو گھراگی اور بڑھ گئی کہ ایماندار ہو گئے، اب تو یہ سلانے والے اور بڑھ گئے۔ تو میرے بھائی یہ بات اندر ہوتے بھی ہم میں بھی بہت سے بھی اپنے آپ کو بہت اچھا اور بہت دیندار اور نیک سمجھتے ہیں، لیکن جب میرے دوستو اندر کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر آدمی کو اپنی تمام بیماریوں کو پتہ چلے گا میں کون ہوں، میں نے کیا کیا ہے۔ میرے ابا کا انتقال ہوا اور ابا نے میراث میں گھر مکان اور یہ سب چھوڑ کے اللہ پیرے ہو گئے، بہنوں کو میں نے حصہ نہیں دیا ہے، ابا کے گھر پہ میں نے قبضہ کیا ہے، کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن قیامت میں میرا کیا ہوگا یہ آئے گا اندر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایسے میں بھائیوں زندگی کی بہت سی خرابیاں، میں کہا کرتا ہوں تبلیغ میں جانا ایسا ہے جیسے ایکس رے کے سامنے کھڑا ہونا، ایکس رے مشین ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے آدمی کے اندر کی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے اس کو کیا بیماریاں ہیں۔ ہاں ایسے جب آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کا ایکس رے ہوتا ہے، یہ جس کو نیکی سمجھتا تھا وہ گناہ ہوتا ہے، اور گناہوں کو گناہ سمجھا نہیں کیا ہے، وہ تمام چیزیں اس پر کھلتی ہیں اور اس کی زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے، اور جتنا دین آئے گا اتنا خدا برکتوں کے دروازے کھولتا ہی جائے گا، اور تم پر جن کے حقوق ہیں ان حقوق کو جتنا تم ادا کرتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں دیتا ہی چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو اب ازاد سے ہماری گزارش ہے، ایک 2-4 منٹ یوں سوچو کہ میری موت اس حال میں آگے میرا کیا ہوگا، نہ میری نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ میرے کلمے کا ٹھکانہ ہے، نہ میرے میں دین کا علم ہے، اور میں یوں ہی زندگی گزار رہا ہوں، اس حال میں میری موت ہوگی تو میرا کیا ہوگا؟ اس وقت میں آپ کی جو تذکر کروں گا تو شیطان آپ کے سامنے آئے گا، کیا تیری بیوی کا کیا، تیرے بچے کا کیا، تیری دکان میں کاروبار کا کیا، کبھی تمہیں یہ نہیں سوچنے دے گا تیرا کیا، اگر تو اس حال میں مر گیا تو تیرا کیا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچیں میرا کیا تو میرے بھائیوں پھر ہمارے لیے قدم اٹھانا آسان ہے۔ ہاں اور اللہ تعالیٰ شانو جب اللہ کے بھروسے پر آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانو اس کے لیے راہیں کھولتا ہے، پھر سمجھائے گا اللہ یہ ہوگا یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا۔ جب ابھی تو تم نے جانے کا طے نہیں کیا تو کوئی رستہ سمجھ میں آتا نہیں، لیکن جب یہیں بیٹھ کے طے کرو گے جانا ہے یہاں سے 4 مہینے اور تمہارے جتنے کام ہیں نا اس کو جب سوچو گے تو خدا تمہیں راستہ دکھائے گا، اس کا یوں کر دوں گا، اس کا یوں کر دوں، اس کا یہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تمہارا وقت بھی لگے گا، اور وقت لگا کر آپ زندگی پر ہمیں دعائیں دو گے کہ اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن ہے ذرا کڑوا، کیونکہ زندگی میں اس کا یہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، دنیا کے لیے چھوڑنے کا ماحول ہے، دین کے لیے چھوڑنے کا ماحول نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ تھوڑا سا میرے دوست مشاہدہ پڑے گا، لیکن جب اللہ دل کی آنکھوں کو کھول دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ شانو ہر لائن سے دین کی محنت میں لگنا آسان کر دے گا، اور پھر تم دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنو گے، اور تمہاری محنت پر جن بندوں کو اللہ نے ہدایت دی ہوگی، اس راہ میں نکلنے کی توفیق دے گی، انہیں توبہ کی توفیق ملی ہوگی، یہ زندگی بھر تمہارے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کا بھلا کرے۔ اگر یہ لوگ نہ آتے تو میرا کیا ہوتا؟ اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے تو ذرا
دل پر ذرا میرے دوستوں سمجھانے کی بات، لیکن اللہ کی مدد یقینی ہے۔ ایمان اور دین کے آنے پر خدا تمہاری دنیا کی مشکلات کو آسان کرے گا، مرنا آسان ہوگا، قبر کی منزل خدا آسان کر دے گا، آخرت میں میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کی آغوش میں جگہ مل جائے گی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے۔ سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ اپنی ذات سے تیاری کرو، بچے کی بات مت سوچنا، اپنی یوں سمجھنا کہ ابھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم کو تو ہارٹ میں بڑا پرابلم ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا، تو میں تو دواخانے میں داخل ہونا ہے۔ کیا کرو گے؟ داخل ہو جاؤ گے؟ ہو جاؤ گے؟ ایسے یہاں بھی ہے بھائی، اے بچے بیٹھ جاؤ، نہیں جانا، شیطان لے جا رہا ہے، کام کے وقت میں اٹھ کے جانے کا۔ اب تو سوچنا تیرے لیے، تو خود سوچ کہ مجھے کیا کرنا، مجھے میری زندگی کو صحیح کرنا ہے، میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنی زندگی ترتیب بناؤ، نکلو اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس امت کو وعدہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، او ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، حق پر قدم جم جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے بارے میں فرصت کا انتظار مت کرو، فرصت کبھی نہیں ملے گی۔ دنیا میں کام کے پیچھے دوسرا کام آتا ہی جاتا ہے، اسی میں سے نکلنا ہے، اور نکلنے کا طے کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانو نکلنا آسان کرے گا، اور کاموں کے خدا آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ کے جیسے سب جا رہے ہیں آج جماعتوں میں، رات کو کتنے ساتھی اٹھے تھے، یہ سب تمہارے جیسے ہی ہیں، اور یہ بھی پہلے یہی کہتے تھے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن جب میرے دوستوں اللہ کے راہ میں 3 دن نکلے، بات سمجھ میں آئی، اور میرے دوستوں ضرورت سمجھی کہ نہیں مجھے 4 مہینے لگانے چاہیے، تو 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لائے، اور اللہ نے ان کے لیے آسان کیا، آپ کے لیے بھی اللہ آسان کرے گا۔ لہذا پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ اب آج سے موت تک نبی والی محنت کو اپنی ضرورت اور اپنا کام سمجھ کر انشاءاللہ کریں گے۔ ارے کرو گے؟ ارے کرو گے؟ دیکھو حجت تو تمہارے اوپر، خدا کی حجت تو پوری ہو گئی ہے، جماعتیں تمہارے پاس، تمہارے گھروں پر، تمہارے بازاروں میں، دکانوں میں آ کر تمہارے سامنے بات کر چکی ہے، اللہ نے اپنی حجت پوری کر لی ہے۔ اب آپ اپنی ضرورت سمجھ کر خود فیصلہ کرو گے، نکلو گے، اللہ تعالیٰ مدد کر کے آپ سے کام لے گا۔ اس لیے میرے بھائی ایک موقع ہے، موقع پر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عید جب آتی ہے نا، عید کے موقع پر نئے کپڑے غریب کو سلانے بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور عید چھوڑ کر پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں کہاں سے لاؤں یار، لیکن عید کے موقع پر میرے دوستوں کپڑے سلانا آ جاؤں۔ غریب بھی اپنے گھر میں عید کے دن شیر خورما بنا لیتا ہے، عید کا دن ہے، تو موقع پر آدمی کے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا دل پر لے لیتا ہے۔ انشاءاللہ ایک موقع ہے، اجتماع ہے، جماعتیں جا رہی ہیں، اور آج انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا ہو کے جماعتیں روانہ ہوں گی، اور ایک مجلس ہے، آپ کے لیے موقع ہے، اگر طے کر لو کہ جانا ہوگا، یہ طے کر لیا، انشاءاللہ گھنٹے میں تمہارے جتنے کام، اس کاموں کی تدبیر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس لیے سب کے سب طے کرو، انشاءاللہ ایک مرتبہ اس محنت کو سمجھنے کے لیے 4 مہینے تو ضرور لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا اونچے کرو ہاتھ، ایک دم اونچے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما، اللہ آسان فرماوے۔ اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جلدی شروع کر دو، جلدی شروع کر دو، انتظار مت کرو فرصت کا، اور جلدی کے معنی ابھی سے یہیں سے شروع کر دو۔ انشاءاللہ یہ تو تم دیکھو گے، اگر یہیں سے فیصلہ کرو گے نا تو یہاں سے ہی اللہ نکلنا آسان کر دے گا، اور آسان ہو جائے گا، بشرطے کہ آدمی معاملہ کرے اللہ سے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے۔ ہاں، اس لیے بھائیو، کون خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جو
اپنے بارے میں فیصلہ کر کے نہیں، انشاءاللہ میں یہیں سے نقدہ نقدی اللہ کے راہ میں 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی ضرورت سمجھ کر میں نکلوں گا، اور میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا۔ ایسے کچھ ساتھی جنہوں نے اب تک نام نہیں دیے ہیں، اور جو میرے دوستوں ترتیب جن کی بن گئی ہے، اور وہ ساتھی جنہوں نے اپنے مقام پر ارادے تو کیے تھے، لیکن شیطان نے کھیل کھیل کر وہ ارادوں میں کمزوری آ گئی اور رکے ہوئے ہیں، ان ساتھیوں سے ہماری گزارش ہے کہ ایک بات کو طے کر چکے ہو، ہمت کر کے چل دو، اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ اور جن بھائیوں کی دل میں خدا نے بات ڈالی ہو، وہ بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے میں اپنی ذات سے تیار ہوں۔ اب اس مجمع میں کون اللہ کا بندہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے اللہ کے راہ میں جانے تیار ہوں، وہ پہل کرے۔ پہل کرنے والے کو اللہ بہت آگے بڑھاتے ہیں، اور پہل والوں کو خدا قبول کر لیتے ہیں۔ راستہ تم کھولے گے، تمہارے پیچھے جتنے تیار ہوں گے ان کا ثواب بھی خدا آپ کو دے گا۔ اس لیے پہل کر کے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو۔ بھائی لکھو اور کھڑے رہو۔